کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ دوغلی سیاست کا پرچار کرنے والے بتائیں کیا جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے 16 جوانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا 2021 میں کس کے کہنے پر فتنۃ الخوارج کو دوبارہ آباد کیا گیا؟ قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دے رہے ہیں۔ جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دیں، پیچیدہ قبائلی مسئلے کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا، مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے۔ کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلحات جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک، 6 قبائل کے قائدین اسلحہ جمع کرنے پر رضامند، پوری قبیلہ بھاری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا معاہدے پر 1-2 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے امید ہے مسئلے کا جلد پرامن حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری، 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ پارا چنار میں احتجاجی دھرنا جاری۔ مسئلہ کرم کا احتجاج کراچی میں 13 مقامات پر دھرنے، ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہری رول گئے۔ ناطق خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند۔ ملیر 15 میں دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ کرنگی 2.5 نمبر اور اسٹیل ٹاؤن میں روڈ پر احتجاج، عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ کامران چورنگی چاروں طرف سے بند، نمائش چورنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی عام طرف معطل۔ 5 اسٹار چورنگی، انچولی اور سوجانی ٹاؤن جانے والے راستے پر بھی احتجاج۔ شاہراہ پاکستان سوراب گوٹ والی ٹریک بند، ناظم آباد میں رضویہ کے قریب بھی سڑک بند۔ مشکل میں پھنسے شہریوں کی حکومت سے ٹریفک کا مسئلہ حل کرانے کی اپیل۔ پارا چنار کے مسئلے کا حل وہیں ہے کراچی یا سکھر میں نہیں، سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی ملٹی کوٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ خود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، مقابلے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب، کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونے دے گی۔ مخصوص لابی چاہتی ہے ایسی حکومت آئے جو اقتدار کے لیے ہر چیز پر سمجھوتہ کرے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل کی حمایتی ہیں۔ بیانات سے متعلق بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں، حکومت کے پاس مشاورت سے اجتماعی فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم سلیکٹڈ ہیں، نہ فارم 47 والے۔ ہم صرف عوام کو جواب دیں گے، ہمیں کسی کرسی اور وزارت کا شوق نہیں تھا۔ ہم نے ایک معاہدے پر دستخط کی، آپ کو ووٹ دلوائے، افسوس کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ نو مئی کے اصل منصوبہ ساز کو سزا ملنے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ 9 مئی افواج نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا کوئی بھی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوجی عدالتوں نے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی۔ سزا پانے والوں کو آرمی چیف، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، 9 مئی پاک فوج نے کرایا۔ ایسا ہے تو اب سزائیں ملنے پر تو ان عناصر کو خوش ہونا چاہیے۔ نومبر سازش کے پیچھے سوچ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ دھاوا بولنا، پولیس اور رینجرز کو شہید کرنا سیاسی دہشت گردی ہے۔ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کا مقصد جگہ سائی سے توجہ اٹھانا اور انتشار کو ہوا دینا تھا۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں ایک پاکستان کی جان افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کو پڑوسیوں پر فوقیت نہ دے۔
پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ DGISPR کا کہنا ہے آرمی چیف کا واضح موقف ہے، پاکستان کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں۔ افغان سرزمین سے خوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں۔ تمام فالس فلیگ آپریشن کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے۔ کالعدم TTP افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کالعدم TTP کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف TTP کو کھلی چھوٹ دی جائے، یہ ممکن نہیں۔ خواہش افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارچرار میں ادویات پہنچائی ہیں۔ کسی کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب، کہا عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے، نہ گیس کہیں جاتی ہے۔ آپ کا حق آپ کو ملے گا، دوسروں کا حق دوسروں کو ملے گا۔ اگر 9 مئی کے حوالے سے PTI کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوگا۔ ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے آسان تو نہیں ہوگا۔ PTI کے مطالبات یقیناً ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ 9 مئی پر کوئی مطالبہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، بات چیت ہوگی تو درمیانی راستہ نکلے گا۔ 2-3 ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کا حصہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ بانی PTI نے کہا ہے وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کی سوالیہ میں گفتگو، کہا ہم چاہتے ہیں ملک میں استحکام آئے اور بحرانوں سے نکلے، ہر معاملے کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ دیکھیں گے حکومت مذاکرات کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، تحریری مطالبات رکھیں گے اور پھر رد عمل دیکھیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں افواہ کہ بانی PTI رہا کر کے گھر میں نظر بند کیا جائے گا۔ بانی PTI نے واضح کیا جیل میں رہیں گے جب تک کارکنان رہا نہ ہوں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی، گھڑی خدا بخش میں جلسہ، صدر زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی قائدین نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر سے کارکنوں کی بڑی تعداد اپنی شہید قائد کو سلام پیش کرنے پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت، کہا محترمہ بے نظیر بھٹو جرأت مند خاتون تھیں۔ بے نظیر بھٹو کی ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات اور قربانی ہمیشہ ایک مثال رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا المناک باب ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی، ایجنٹ عبدالشکور سمیت 4 افراد گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق انسانی اسمگلر عبدالشکور انڈین ایجنٹ سے رابطے میں تھا۔ گوتم شرما نامی بھارتی ایجنٹ نے مسافروں کو غیر قانونی طور پر آذربائیجان سے پولینڈ بھجوانا تھا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق فیصل آباد، چنیوٹ، گجرانوالہ اور ننکانہ صاحب سے ہے۔ تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کراچی منتقل کر دیا گیا۔